نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم اما پارہ کلاس 2 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الناس کمپلیٹ کی تھی۔ آج ہم سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص اور سورۃ اللہب کو مع تجوید پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق، پہلی آیت دیکھیے۔ قاف پر حرکت ہے، جلد پڑھیں گے، قاف کو حلق سے ادا کریں گے۔ لام پر جزم ہے، قاف سے ملا کر پڑھیں گے۔ قل، حمزہ پر حرکت ہے، جلد پڑھیں گے۔ عین پر واو مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذال پر حرکت ہے، جلد پڑھیں گے، اور ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی آپ کی زبان کی نوک آپ کے اوپر والے 2 دانتوں کے کناروں سے مل جاتی ہے اور تھوڑی باہر نظر آتی ہے۔ قل اعوذ، با پر حرکت ہے، جلد پڑھیں گے۔ را پر حرکت ہے، جلد پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے تو اس کو پر بھی پڑھیں گے۔ آگے با پر تشدید ہے تو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور با پر زیر کی حرکت ہے تو جلد پڑھیں گے۔ آگے حروف قمری کا قاعدہ ہے، کیونکہ حروف قمری میں سے فا آیا ہے تو اس لیے الف لام میں سے لام کو پڑھا جائے گا۔ لام پر جزم ہے تو پیچھے کے با سے ملا کر پڑھیں گے۔ بربل، فا پر حرکت ہے، لام پر حرکت ہے، قاف پر بھی حرکت ہے، تینوں کو جلد پڑھیں گے۔ برب الفلق۔ آگے اگر ہمیں وقف کرنا ہے، آیت ہے آگے، تو ہم وقف کرتے ہوئے قاف کو جزم دے دیں گے، اور قاف پر جب جزم لگا ہوتا ہے تو اس کو ہم قلقلہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حروف قلقلہ میں یہ آ جاتا ہے، 5 حروف قلقلہ ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، تو ان میں سے ایک قاف ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق۔ آگے دیکھیے اگلی آیت میں میم پر حرکت جلد پڑھیں گے، نون پر جزم ہے، میم سے ملا کر پڑھیں گے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد شین آیا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے ہم نون ساکن کی آواز کو چھپا کر اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ من شر، را پر زیر کی حرکت ہے اور تشدید ہے تو سختی کے ساتھ باریک پڑھیں گے۔ میم پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ خا، لام اور قاف تینوں پر حرکت ہے، جلد پڑھیں گے، اور قاف کو اسی طرح سے جزم دے دیں گے جیسے پیچھے کیا تھا، اور قاف کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ من شر ما خلق۔ اگلی آیت دیکھیے، واو پر حرکت جلد پڑھیں گے، میم پر حرکت جلد پڑھیں گے، نون ساکن ہے اور نون ساکن کا یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہے، سیم پیچھے کی طرح۔ شرری بھی سیم پیچھے کی طرح پڑھا جائے گا۔ وَمِن شَرِّ، غین پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، اور غین کو پر پڑھا جاتا ہے۔ سین پر حرکت جلد پڑھیں گے، قاف پر تنوین ہے اور قاف کو پر بھی پڑھتے ہیں۔ قاف کی تنوین کے بعد اظہار کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے اگلے کلمے میں جو حروف اظہار میں سے ہوتا ہے۔ تو حروف اظہار 6 ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا، تو اس میں سے حمزہ یہاں آیا ہے تنوین کے بعد، اس لیے ہم تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا، ذال پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، اور حمزہ پر حرکت تھی اس لیے اس کو جلدی پڑھیں گے۔ آگے ہے واو، قاف اور با، تینوں پر حرکت جلد پڑھیں گے۔ با پر اگر ہمیں وقف کرنا ہے تو ہم جزم لگا کر وقف کریں گے، اور با پر جب جزم ہوتا ہے تو اس پر بھی قلقلہ کیا جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ آگے دیکھیے وَمِن شَرِّ، یہاں تک سیم قاعدے اپلائی ہوں گے، لیکن یہاں پر شرری کے بعد النفاثات، نون حروف شمسی میں سے ہوتا ہے، اس لیے الف لام نہیں پڑھا جائے گا، نون کی تشدید کو سیدھا را سے ملائیں گے پیچھے والے۔ وَمِن شَرٍ، نون پر حرکت جلد پڑھیں گے، فا پر تشدید ہے، فا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور پیچھے کے نون سے ملا کر پڑھیں گے۔ فا پر کھڑا زبر ہے اس لیے اس کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ سا پر کھڑا زبر ہے، اسے بھی 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، اور سا کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے ذال کا مخرج ہوتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، آگے دیکھیے تا پر حرکت جلد پڑھیں گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، فا پر یا مدہ ہے لیکن اس کے بعد لام پر جزم ہے، اور عین حروف قمری میں سے ہے تو یہاں لام کے جزم کو پڑھا جائے گا، یعنی فا کو لام سے ملا دیں گے، فل،
आइन को हरकत है, क़ाफ और दाल दोनों पर भी हरकत है, इसलिए सबको जल्दी पढ़ेंगे। दाल भी हुरूफ क़लक़ला में से होता है, इसलिए इस पर भी हम क़लक़ला करेंगे। व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, आइन को हलक से अदा करेंगे, क़ाफ को भी हलक से अदा करेंगे। आगे व मिन शर्रि, यहाँ तक सेम कायदे होंगे। हा पर अलिफ मद्दा है, 2 हरकत खींचकर पढ़ेंगे। सीन पर हरकत जल्द पढ़ेंगे। दाल पर तनवीन है और तनवीन के बाद हमज़ा है जो हुरूफ इजहार में से है, इसलिए तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। व मिन शर्रि हासिदिन, हमज़ा पर हरकत जल्द पढ़ेंगे। दाल पर अलिफ मद्दा है, 2 हरकत खींचकर पढ़ेंगे। इज़ा, हा सीन और दाल तीनों पर हरकत जल्द पढ़ेंगे। हसदा, और अगर हमें वक्फ करना है तो दाल को जज्म दे देंगे, और दाल भी हुरूफ क़लक़ला में से है, इसलिए यहाँ पर क़लक़ला के साथ पढ़ा जाएगा। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और ये ख़याल रखना है कि जब आप हासिदिन इज़ा हसद पढ़ते हैं, यानी आप तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ गुन्ना नहीं करना होता। इजहार में हम जल्दी पढ़ते हैं, ज़ाहिर करके तनवीन को या नून साकिन को जल्द पढ़ते हैं। तो इसको एक बार आप कंप्लीट शुरू से देखिए। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। नेक्स्ट है हमारी सूरतुल इखलास। पहली आयत देखिए, क़ाफ पर हरकत जल्द पढ़ेंगे, लाम पर जज्म है, क़ाफ से मिलाकर पढ़ेंगे। क़ुल, क़ाफ को हलक से अदा करेंगे। हा पर हरकत जल्द पढ़ेंगे, वाव को लफ्ज़ अल्लाह के लाम से मिलाकर पढ़ेंगे, और लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाव पर ज़बर है, तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ा जाएगा, यानी मोटा पढ़ा जाएगा। क़ुल हुवल्लाहु, क़ुल हुवल्लाहु। हमज़ा पर हरकत है, हा पर हरकत है, दाल पर 2 पेश की तनवीन है, तो इसको वक्फ करते हुए ये जज्म में बदल जाएगा, और जब दाल पर जज्म आ जाती है तो क़लक़ला किया जाएगा। क़ुल हुवल्लाहु अहद, क़ुल हुवल्लाहु अहद। आगे देखिए, अल्लाहुस्समद, हमज़ा पर हरकत है, लाम पर तशदीद है, तो हमज़ा को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। लाम पर खड़ा ज़बर है, 2 हरकत खींचकर पढ़ेंगे। हा पर हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। और आगे स्वाद हुरूफ शमसी में से होता है, इसलिए हम अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हा को सीधा स्वाद में मिलाएंगे। अल्लाहुस, स्वाद पर हरकत है, मीम पर हरकत है, दाल पर हरकत है, तीनों को जल्द पढ़ेंगे। दाल पर अगर हमें वक्फ करना है तो हम इसको जज्म में बदल देंगे और क़लक़ला किया जाएगा। अल्लाहुस्समद, लाम पर हरकत जल्द पढ़ेंगे, मीम पर जज्म है, लाम से मिलाकर पढ़ेंगे लम। और यहाँ पर हम मीम साकिन का कौन सा कायदा है इसका ख्याल रखेंगे। मीम साकिन के बाद या आया है तो हम इजहार शफवी का कायदा यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लम यानी मीम साकिन की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ेंगे। या पर हरकत है, लाम पर हरकत है, दाल पर जज्म है, तो लाम से मिलाकर पढ़ेंगे लम यलिद। और यहाँ पर ये मिस्टेक हो जाती है अक्सर कि बच्चे इसको गुन्ना कर देते हैं, जबकि यहाँ पर इजहार शफवी में कोई गुन्ना नहीं किया जाता। लम यलिद, लम को जल्दी पढ़कर हम आगे बढ़ जाते हैं। लम यलिद, दाल पर क़लक़ला अच्छे से कीजिए। वलम यूलद, वाव पर हरकत है, लाम पर हरकत है, मीम पर जज्म है, लाम को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। और मीम साकिन के बाद या आया है तो यहाँ पर इजहार शफवी का कायदा होगा। वलम, या पर वाव मद्दा है, 2 हरकत खींचकर पढ़ेंगे। लाम पर हरकत जल्द पढ़ेंगे, दाल पर जज्म है, लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। लम यलिद वलम यूलद, वाव पर हरकत है, लाम पर हरकत है, मीम पर जज्म है, लाम को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। वलम, या पर हरकत जल्द पढ़ेंगे, काफ पर हरकत जल्द पढ़ेंगे। नून पर जज्म है तो काफ से मिलाकर पढ़ेंगे वलम यकुन। लेकिन नून साकिन के बाद लाम आया है तो यहाँ पर इदगाम यरमलून का कायदा होगा, यानी हम काफ को सीधा लाम में मिलाकर पढ़ेंगे। वलम यकुल लहू, वलम यकुल लहू, हा पर उल्टा पेश 2 हरकत खींचकर पढ़ेंगे। वलम यकुल लहू, काफ पर हरकत है, फा पर हरकत जल्द पढ़ेंगे। कुफू, वाव पर तनवीन है, 2 ज़बर की तनवीन है, और उसके बाद हमज़ा है जो कि हुरूफ इजहार में से है, इसलिए यहाँ पर कुफुवन तनवीन को जाहिर करके पढ़ा जाएगा बिला गुन्ना के। आगे हमज़ा और हा पर हरकत है, दाल पर 2 पेश की तनवीन है, इसको वक्फ करते हुए जज्म में बदल देंगे। दाल पर जब जज्म होता है तो उसको क़लक़ला के साथ पढ़ा जाता है। और यहाँ पर अक्सर मिस्टेक ये होती है कि बच्चे इसको कुफवन पढ़ देते हैं, यानी फ़ा को जज्म के साथ पढ़ देते हैं, इसलिए आप इसका ख़ास ख्याल रखिए कि फ़ा के पेश को जाहिर करके पढ़ा जाएगा अच्छे तरीके से। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور یہاں پر بھی ہمیں اظہار کا قاعدہ ہے تو بلا غنہ کے پڑھنا ہے، یعنی ہمیں غنہ نہیں کرنا ہے اور جلدی پڑھنا ہے۔ اب اس کو شروع سے دیکھتے ہیں ایک بار۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ اس کو چاہیں تو ہم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ نیکسٹ ہے سورۃ اللہب۔ اس میں فرسٹ آیت دیکھیے، تا پر حرکت ہے، با پر تشدید ہے تو تا کو با سے ملا کر پڑھیں گے۔ با کو تشدید ہے اس لیے سختی کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ آگے تا پر جزم ہے تو با کو تا سے ملا کر پڑھیں گے، اور تا پر قلقلہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں نہیں آتا۔ تبت تبت، یا پر حرکت جلد پڑھیں گے، دال پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچیں گے، لیکن یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آیا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، اس لیے ہم اس کو 4 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ تبت یدا ابی، ابی میں دیکھیں حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، با پر یا مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام پر حرکت جلد پڑھیں گے، ہا پر حرکت جلد پڑھیں گے، با پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو آیا ہے تو یہاں پر بھی ادغام یرملون کا قاعدہ ہوگا۔ ادغام یرملون میں سے یا واو میم نون کے ساتھ جب تنوین کو ملایا جاتا ہے تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے 1 الف کے برابر، اس لیے یہاں پر واو سے ملاتے ہوئے 1 الف کے برابر غنہ کیا جائے گا، یعنی ناک میں آواز کو چھپایا جائے گا۔ تبت یدا ابی لہب لہب، واو پر حرکت جلد پڑھیں گے، تا پر حرکت جلد پڑھیں گے، با پر تشدید ہے تا سے ملا کر پڑھیں گے، اور با پر حرکت ہے جلد پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، لہب و تب۔ لیکن اگر ہم یہاں پر زبر کو وقف کریں گے تو یہ جزم میں بدل جائے گا اور اس کو قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اب یہاں پر کیا کامن مسٹیک ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس اکثر یہاں پر لہبیوں پڑھ دیتے ہیں، ہاں کو جزم کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ پڑھتے ہوئے آواز میں دھیان نہیں جاتا پڑھتے ہوئے، تو آپ کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ لام اور ہا پر زبر کو اچھے سے ظاہر کریں گے۔ تبت یدا ابی لہب و تب۔ اور یہاں لاسٹ میں بھی کافی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم با کو تشدید کے ساتھ ہے تو ہم سختی کے ساتھ یہاں پر وقف کریں گے، و تب و تب۔ آگے دیکھیں میم پر الف مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا اور اس کو ہم 4 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ ما اغ، حمزہ پر حرکت ہے جلد پڑھیں گے، غین پر جزم ہے بنا قلقلہ کے جلد پڑھیں گے، نون پر الف مدہ ہے، نون پر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہ جو یا ہے یہ حرف عطف میں سے ہے، یعنی یہ لکھنے میں آئی ہے پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ ما اغنا، عین پر حرکت جلد پڑھیں گے، نون پر جزم ہے، عین کو نون سے ملا کر پڑھیں گے، اور یہاں نون ساکن ہے تو نون ساکن کا اظہار کا قاعدہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے۔ عنہ، ظاہر کرتے ہوئے ہم غنہ نہیں کریں گے، جلد پڑھیں گے، عنہ۔ میم پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، لام پر حرکت جلد پڑھیں گے، ہا پر الٹا پیش ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، واو پر حرکت جلد پڑھیں گے، میم پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما، کاف پر حرکت ہے، سین پر حرکت ہے، با پر بھی حرکت ہے، تینوں کو جلد پڑھیں گے، کسبا۔ لیکن یہاں پر با کو جزم دے دیں گے تو یہ جب ہم با کو وقف کریں گے تو یہ جزم میں بدل جائے گا اور اس کو قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، کسب کسب۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سین پر حرکت جلد پڑھیں گے، یا کو صاد سے ملا کر پڑھیں گے، صاد کو پر بھی پڑھیں گے، لام پر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، سیصلا، نون پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، را پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد ذال آیا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ سیصلا نارا ذات، ذال پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، تا پر حرکت جلد پڑھیں گے، لام پر حرکت ہے، ہا پر بھی حرکت ہے، اور با کی تنوین کو 2 زیر کی تنوین کو وقف کرتے ہوئے جزم میں بدل دیں گے، اور با کو جزم آ جائے گا تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہو جائے گا اور اس پر ہم قلقلہ کریں گے، سیصلا نارا ذات لہب۔ یہاں پر اکثر اسٹوڈنٹ کی مسٹیک کرتے ہیں کہ ذاتا پڑھ دیتے ہیں، تا پر حرکت ہے تو اس کو ہم جلد پڑھیں گے بنا کھینچے، سیصلا نارا ذات لہب۔ آگے دیکھیے واو پر حرکت ہے اور واو کے بعد الف لکھنے میں آیا ہے لیکن اس کے بعد جو میم ہے وہاں پر جزم ہے، اس لیے واو کو میم سے ملا کر پڑھیں گے، وم
را پر حرکت جلد پڑھیں گے، اور زبر کی حرکت ہے اس لیے را کو پر پڑھا جائے گا. وم را، حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، تا پر حرکت جلد پڑھیں گے، ہا پر الٹا پیش 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. وامرأتہ، آگے آپ چاہیں تو یہاں پر وقف کی علامت ہے اس لیے وقف بھی کر سکتے ہیں، یا اگر چاہیں تو آپ اگلے کلمات کے ساتھ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. وامرأتہ، ہا کو حلق سے ادا کریں گے، ہا پر حرکت جلد پڑھیں گے، میم پر تشدید ہے تو ہا سے ملا کر پڑھیں گے. میم پر جب تشدید ہوتی ہے تو اس کو غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور میم پر الف مدہ بھی ہے تو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. حما، حما، لام پر حرکت ہے، تا پر حرکت ہے جلد پڑھیں گے. آگے جو ہا ہے وہ حروف قمری میں سے ہے اس لیے لام کو پڑھا جائے گا، الف لام میں سے لام کے جزم کو تا سے ملایا جائے گا. لتل، ہا پر حرکت جلد پڑھیں گے، طوا پر حرکت جلد پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے. با پر حرکت جلد پڑھیں گے اور اس کو وقف کرتے ہوئے جزم میں بدل دیں گے تو قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، فا پر یا مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، جیم پر یا مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، دال پر حرکت جلد پڑھیں گے، ہا پر الف مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. فی جیدہا، فی جیدہا، ہا پر حرکت جلد پڑھیں گے، با پر جزم ہے تو ہا کو با سے ملا کر پڑھیں گے، اور با پر جزم ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا. لام پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم آیا ہے تو ادغام یرملون کا قاعدہ ہوگا، لام کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. فی جیدہا حبل من مسد، میم پر زیر کی حرکت ہے، آگے نون کو ہم جزم سے ملا دیں گے نون کے تو من بنے گا، لیکن نون ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر بھی ادغام یرملون کا قاعدہ ہے، تو یہاں ہم ڈائریکٹ میم کے زیر کو میم کے تشدید کے ساتھ زبر والی میم کے ساتھ ایڈ کر دیں گے، یہاں پر ادغام کر دیں گے تو یہ بنے گا مم. پھر میم پر حرکت ہے، سین پر حرکت ہے، دال پر 2 زیر کی تنوین ہے تو وقف کرتے ہوئے جزم میں بدل جائے گا، اور دال پر جب جزم ہوتا ہے تو قلقلہ کریں گے. فی جیدہا حبل من مسد، دونوں میم پر تشدید ہے تو جہاں پر بھی میم یا نون پر اگر تشدید ہوتی ہے تو اس کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہاں پر غنہ کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. اب اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تو یہاں تک آپ کو امید ہے سب سمجھ آیا ہوگا الحمدللہ. اگر کہیں پر بھی کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کوشش کیجئے کہ ہر چیز کو، ہر رول کو اچھے سے سمجھتے ہوئے آپ سبق کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مزید ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائیں، ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.